بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کی خالص محنت سے پیش کی گئی الجامع المسند الصحیح المختصر واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالہ سے پیش کی گئی تمام کتابوں میں سے سب سے زیادہ اہم اور مفید ہے، اسی لیے اس کو محدثین کے ہاں مخلوقات کی کتابوں میں سے سب سے اعلیٰ اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز قرار دیا گیا ہے۔ اس میں جناب امام بخاری رحمہ اللہ کا اور ایک امتیازی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی اور نمائندگی کا آپ کی امتیازی حیثیت کے مطابق اہتمام فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر دنیا جہان کے تمام لوگوں کی رہنمائی اور دنیا جہان میں پائے جانے والے تمام مذاہب کی اصلاح اور ان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ غالب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے زبردستی پھیلانے کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ پاک نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تھا جب آپ چاہتے تھے کہ سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں، اور واقعتاً ایسا کوئی انداز نہیں اختیار کیا گیا کہ جس میں کوئی بھی جبر کا پہلو ہو۔ اندازہ کریں، بڑا معروف واقعہ ہے ثمامہ بن اسال حنفی رضی اللہ عنہ، بعد میں وہ ماشاءاللہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، لیکن ابتدائی طور پر اللہ اکبر اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیازی اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی بیان کیا ہے نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہ میرا رعب اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک مہینہ کی مسافت دور بیٹھے لوگ جو ہیں نا وہ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یا اسلام کے ساتھ وابستہ لوگوں کو یہ ان کا حق قرار دے کر عطا فرمائی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ورنہ اسلام کا یہ انداز نہیں ہے کہ اس میں غلبہ زبردستی کا تصور کیا جائے۔ اب وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اس سے کئی باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بھی میں جو محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے وٹ چنگا سی ہوتا تھا ثمامہ بن اسال حنفی پر، لیکن باوجود اس بات کے انہوں نے بھی اس کو قتل نہیں کیا، ورنہ جو پکڑا جائے اس کو ٹھیک ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس کو سمجھتے تھے نا کہ اس کو مارنا ہے اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت سعد کا امیہ سے دوستانہ تھا تو حضرت سعد اس کی دوستی کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ میں چکر لگا لیتے تھے، اور وہ بھی کبھی ادھر آ جاتا تھا، تو بات چیت تو ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ مکہ میں طواف کرتے ہوئے ابو جہل نے جب کہا کہ آپ نے بے دین لوگوں کو جگہ دی ہے اور یہاں آ کر بڑے اطمینان کے ساتھ طواف کر رہے ہو، تو بہرحال وہاں مکالمہ ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بتا دیا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ وہ آپ کو ٹھیک کریں گے،
تو اس نے اپنے گھر میں جب بات کی تو گھر والی بھی پریشان ہو گئی. میں نے کہا محمد جی گل کرتا ہے ہندی پکی ہو. چلو ہم مانے نہ مانے اپنی جگہ بات. تو حضرت بلال بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں معاملہ ہو گیا، ویسے تو وہ انکار کرتا رہا لیکن اللہ کے فیصلے غالب ہوتے ہیں، وہاں پہنچ گئے. تو حضرت بلال کہتے ہیں میں نے جب دیکھا نا تو میں نے کہا امیہ لا نجو تو ان نجا امیہ، یہ بچ کے ٹوٹ گیا، جانے نہ پائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ماشاء اللہ پھر تیار ہو گئے، آگے بڑھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کو بچانے کے لیے نا بڑی کوشش کی، بگایا لیکن موٹا ہے بہت زیادہ تھا، بھاگ نہیں سکا. میں کہتے لمحہ پہ جاؤں تو اتنے لمحہ لیٹ گیا. سمجھ گئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نیچے سے تلواریں مار مار کر اس کا کام تمام کر دیا. تو اس طرح کا ہی جذبہ یہاں بھی تھا لیکن کسی نے مارا نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سمجھتا ہوں صحابہ کرام نے اس کے متعلق کوئی ایسی باتیں سنی ہوں گی کہ اس کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، ہمارے پاس لایا جائے. تو پھر کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل رغبت جو ہے وہ تو اسی میں تھی نا کہ لوگ اسلام قبول کر لیں. کسی سے لڑنا جھگڑنا، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غلبہ اس انداز کا نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا لا مار مار داڑ کریں اور کسی پر غالب آئیں، چھوٹے لا دو مجھے پا دے جی سارے لوگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں حضرت اسامہ کا واقعہ آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لے ہیں جی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ انہوں نے سنایا. پھر میرا اپنا واقعہ ہے کہ جس وقت وہ بڑا نقصان پہنچا رہا تھا، جب میری زد میں آیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. میں کہا عادت وہ ہی ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا. قتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، آپ نے اس کو لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد بھی مار دیا. یہ کانا متعوذہ، وہ تو بچنے کے لیے اس نے پڑھا کلمہ. اس کا دل پہلے آپریشن کر کے دیکھ لیتے کہ آپ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے پاس چلا جائے اور چلو یہ بات میں خود کہتا ہوں جیسے کیونکہ جنرل انداز میں آتا ہے کہ ایک قاتل مقتول کو پکڑ کر لائے گا اور اللہ سے کہے گا سل ھذا فیما قتلنی، اس کو پوچھو کیوں مارا ہے. یہی بات یہاں بھی بنتی ہے کہ اگر وہ آ جائے اور کہے گا اس کو پوچھو کیوں مارا ہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا. تو حضرت اسامہ پریشان ہو گئے. اس کے بعد پھر کئی لوگ کہا کرتے تھے اسامہ سے پوچھو کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا. اس کو اب سے سمجھ آ گئی ہے. تو بہرحال یہ تو پالیسی تھی نہیں لیکن یہاں تو یہ بات واضح ہوتی ہے. صحابہ کرام بھی لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مطمئن ہو گئے، کاروائی ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ وہ بہت اس نے نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں کو. آپ نے فرمایا اس کو باندھ دو، باندھ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن خود چل کے اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ کیسے جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں، کیا تصور ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں اندی واللہ یا محمد خیر، میرے پاس تو خیر ہی خیر ہے، میرے پاس تو خیر ہی خیر ہے. وہ خیر خیر کیسے ہے؟ وہاں کوئی بات نہیں. ان تقتل تقتل زاد من و ان تنعم تنعم علی شاکر و ان کنت ترید المال فسل تعطا. اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو پھر بھی کام برابر نہیں ہونا. جنہیں بندے میں مارے نے تھوڑے انہیں وہ کنے سارے نے میں تو کلا مانا. اگر آپ قتل کریں تو قتل کریں گے خون والے کو. عام علماء کرام ویسے یہ مانا کرتے ہیں کہ اسی بدلہ لمائیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. ان تقتل تقتل ذا دمن کے الفاظ بھی ہیں اور بعض روایات میں ان تقتل تقتل ذا ذم، کہ میرے ذمہ بھی کھڑا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بڑے بندے تھوڑے مارے نے مینوں مار چھڑو گے، کہڑا ایڈا مسئلہ ہے.
مطلب ہے کہ ساڈا پھر بھی ود آئے، اور اگر آپ احسان کریں تو اس کی قدر کرنے والے پر احسان ہوگا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو 200 گننا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اتھے ہی ہے، چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن پھر آپ نے پوچھا ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ نے پھر وہی بات کی۔ تیسرے دن پھر نبی وسلم نے پوچھا کیا خیال ہے، انہوں نے کہا جی وہی خیال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو اس کو۔ اب جب آزاد کر دیا، سمامہ کے خیالات جذبات یکسر بدل گئے، کیونکہ اس سے پہلے وہ سمجھتا تھا کہ یہ ویسا ہے ایسا ہے، دنیا میں لڑائیاں جھگڑے فتنے پھیلانا اس کا کام ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میں پھڑیا گیا، مینوں بن لیا انہوں نے، اتوں لیا کے اتنے مار سکتے سن، میں نے یہ آپشن بھی دیا، لیکن نہ تو انہوں نے مجھے قتل کیا ہے اور نہ مال کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے خیالات غلط ہیں، یہ کوئی خون ریزی بھی پسند نہیں کرتا، اور مال بھی اس میں لالچ نہیں ہے، مال کی بندہ صحیح ہے، کیونکہ اس بنیاد پر حالانکہ وہ پکڑے گئے تھے۔ تو اسلام کا غلبہ یہ ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر کا یہ انداز ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے چھوڑا، اس کو سمجھ آ گیا کہ جیسے ہم تصور کرتے تھے ویسے نہیں، جا کے نہ آگے آگے کا گوش اسلام ہو۔ انہیں کہیں پتہ نہیں تبدیلی کیسے ہوئی ہے، آپ کا شہر، آپ کا چہرہ، آپ کی ذات بہت ہی ہمارے یہاں سب سے زیادہ ناپسند تھی، لیکن اچانک جو ہے نا یہ تبدیلی آئی ہے، کیونکہ حقیقت کا علم ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا یہ انداز ہو، بلکہ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آفاقی امتیازی حیثیت کے مطابق نمائندگی کی ہے، اور دنیا کا کوئی شخص نہیں، یہ چند الفاظ ہیں جن کے ذریعہ انہوں نے جو بھی اختلاف کر سکتے ہیں، جو اتفاق کرنے والے ہیں انہوں نے اتفاق کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ماننا چاہیے، آپ کو جمی حقوق کے ساتھ بحیثیت خاتم النبیین آپ کو ماننا، یہ بنیاد ہے ایمان کی، تو وہ تو ماننے والے ہیں۔ لیکن جتنے بھی لوگ کسی بھی مذہب سے وابستہ آپ سے اختلاف کرنے والے ہیں، دو لفظوں میں امام صاحب نے ان سب کو مخاطب کر کے ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو چکا ہے، اب آپ کے ساتھ اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے کوئی کسی بھی بنیاد مضبوط کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ اور یہ کیسے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو ایک رسالہ اور کیا کہتے ہیں پیغام قرار دیا ہے، اور رسالہ ہی تبلیغ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو ایسے ہی انداز امام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ لیکن اعتراض کرنے والے لوگ جو ہے نا بڑے اعتراض بنا لیتے ہیں، اور اعتراض بنانے والے لوگ تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں جی۔ بہرحال یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام تو کیا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین یا الحمد کا اہتمام نہیں۔ اس کی علماء اور شارحین نے، محدثین نے بڑی باتیں بیان کی ہیں۔ جیسے کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعض کا خیال ہے کہ امام صاحب نے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے نسخے لکھے تھے، وہ پڑھ کے انہیں اکٹھے کر کے بنا دیتے ہیں۔ امام صاحب نے اس طرح کی کوئی کتاب لکھی ہی نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی احتمالات شارحین نے پیش کیے ہیں یا اساتذہ مشائخ بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ لکھا تھا کسی جی، بعد میں اس کی تبیین کرنے والوں نے اس کو حذف کر دیا، بعض نے کچھ، بعض نے کہا کہ
لکھنا ضروری نہیں ہے اور پڑھ لیا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے کسی بھی باب یا اس میں حدیث پیش کرنے سے پہلے غسل کر لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، استخارہ کر لیا، اتنے ہونا الحمدللہ رب العالمین رائے دن دی، اتنا اہتمام جو ہے وہ انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خط لکھے ہیں مختلف ممالک کے بادشاہوں کو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے جن خطوط کا ذکر کیا حضرت سلیمان کا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہاں بھی مذکور ہے، تو اس میں بھی بالکل یہی بات ہے، انہ من محمد عبد اللہ و رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی من اتبع الہدی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اگرچہ یہ ایک ضرورت کے مطابق کتاب سے ہے 2 جلدوں میں، اور کوئی ترجمہ کر لے تو بڑی جلدیں بن جاتی ہیں، لیکن انتہائی مختصر کتاب ہے۔ دیکھیں 6 لاکھ یا اس سے زیادہ احادیث میں سے صرف 2.5 حدیثیں پیش کر دیتی، کیا خیال ہے؟ آج اپنے ملک کے قانون کو دیکھو، اس کی کتابیں دیکھیں تو بڑے بڑے ماہر ممتاز قانون دان کہلانے والے لوگ ہیں، انہوں نے نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے کی لکھا ہے۔ ایک وکیل اور گل کرتا تو جا کے اور مار دینا، تیسرا اور مار دینا، وہ تو سفید وہ کر دیں۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ویسے جنرل انداز میں دیکھا جائے جن ذرائع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علوم ہمیں حاصل ہوئے ہیں، ان تمام ذرائع کو جمع کیا جائے تو پھر تو یہ بہت بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں مسند احمد ہے، اس میں صرف 40,000 احادیث ہیں، تو وہ ایک باریک باریک لکھے ہے، تو کتنی بڑی کتابیں بن گئی، اور اب اس کی کوئی شرح چھپی ہو کتنی لمبی جلدیں بن گئی اس کی۔ تو یہ امام صاحب نے مختصر ہی بات کی ہے، اور رسالے مختصر ہی ہوتے ہیں۔ تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہی انہوں نے پوری کائنات کے لوگوں کے لیے ایک رسالہ اور پیغام قرار دیتے ہوئے وہی انداز اختیار کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کی صورت میں ہوتا تھا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا بہت بڑا کمال یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید کو کہا جاتا ہے، ایسے امام بخاری کی سیرت بخاری ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس اہتمام کے بعد غسل بھی کیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھی، استخارہ بھی کیا، اب الحمدللہ رب العالمین پیچھے رہ جاتا ہے، وہ تو ایک آیت ہے قرآن مجید۔ اس لیے اس پہ زیادہ لمبی بات کرنے یا بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کا نام لے لیا ہے، اور ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے آغاز پہ ہے، اور اسی کام کو بابرکت بنانے کے لیے ہے جو بھی کر رہے ہوں، چاہے وہ پڑھائی ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ عموماً لوگ ابتدائی یا ابدؤ یا ابتدؤ یا اس طرح کے الفاظ محذوف مانتے ہیں۔ حضرت امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے اسی کو ترجیح دی ہے کہ فاعل جس کام کا اہتمام کر رہا ہے اسی پر دلالت کرنے والا لفظ جو ہے یہاں ہے نا جی محذوف ہوگا، اور وہ ہے بھی متاخر۔ تو جو عمل کر رہے ہیں اسی عمل پر دلالت کرنے والا فعل جو ہے نا وہ اس کا متعلق ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے یہ بات آپ سے کی ہے کہ ان 2 لفظوں میں یا 2 لائنوں میں امام صاحب نے پوری کائنات کے تمام لوگوں کے ساتھ رابطے کا اور ان کی رہنمائی کا پورا اہتمام کیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر 2 گروپ ہیں، میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ کچھ وہ ہیں جو عقل کو راجع قرار دینے والے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات اور رہنمائی، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات پر اعتماد کرنے والے ہیں
وہ بھی دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ آپ سے پہلے جو ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور کچھ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو نبی پاک پر اعتماد کرنے والے ہیں ان کے بھی بتا دیا دو گروپ ہیں، کوئی کہتے ہیں صرف قرآن ہے اور کچھ کہتے ہیں ساتھ بیان بھی ہے، اور اس پر بات ہو چکی ہے کہ قرآن بھی اللہ نے سکھایا ہے اور بیان بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کی حیثیت سے صرف رسول کا کام کیا ہے، بنانے کا یا جانا بتانے کا کام نہیں کیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی حیثیت سے واجب الاطاعت مستقلاً قرار دیا ہے، لیکن چونکہ اس میں کوئی اور بات ہے ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، بلکہ یہ کہا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کا فرما بردار ہوگا، کیونکہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے رسول ہونے کی حیثیت سے۔ تو اب جو لوگ اپنے آپ کو عقل راجع قرار دے کر اس کا پابند سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی ہے، کیونکہ یہاں امام صاحب نے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چیلنج ہے نا وہ کیا جا رہا ہے۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر آپ کو ہمارے بندے پر ہماری طرف سے اتاری ہوئی کتاب پر، جو وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی ہے، اس کے اس انداز کی بنیاد پر ہی کوئی شک ہے، یعنی اس کے کسی بھی قوائف میں سے کیفیت کی بنیاد پر آپ متردد ہیں تو چلو چھوڑ دیں اس کو، ساری کتاب نہیں، فاتوا بسورۃ من مثلہ، پہلے کہا کہ اس جیسی کتاب لے آؤ اتبع، جی تو اس کی پابندی کریں گے، پھر یہ کہہ دیا 10 صورتیں لائیں، پھر ایک صورت، ٹھیک ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی امتیازی جو اللہ تعالیٰ نے اعجاز کی صورت بیان کی ہے نا، وہ نہ صرف یہ کہ قرآن پورے یا اس کی صورتوں میں سے کسی صورت تک محدود ہے، بلکہ اس کے جملوں کی حد تک بھی معتبر ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ، اب پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ چیلنج کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عربی بول کے سناؤ ہم نے عربی بولی ہے تو یہ عربی بولو، عربی تو سارے عربی لوگ بولتے ہیں، ہم نے کہا اس دن بات کی تھی اجمی لوگ بھی بولتے ہیں، کیا بات بیٹھے بات ہوئی تھی نا کہ اجمی لوگ بھی عربی بول لیتے ہیں، اور بعض وہ لوگ جو وہاں عرب ماحول میں رہتے ہیں اجمی ہونے کے باوجود وہ عربوں جیسے ہی بولتے ہیں، اور کئی صاحب علم ان سے بھی بہتر انداز میں پیش کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض وہ پڑھائی میں کمزوریاں جو خامی ہمارے ہاں عیب سمجھی جاتی ہے نا، انہوں نے ہاں کوئی عیب شائب نہیں، وہ انجے ہی رگڑی ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک وہاں امام بخاری دیکھا، پہلی مرتبہ جب گیا نا تو حرم میں بڑا اس کا مجمع ہوتا تھا جی، عربی شیخ، تو وہ اس کا بعض جس طرح نا ہمارے یہاں اس دن کہہ رہے تھے جی فلاں صاحب جو ہے نا ہمارے مولانا محمد حسین صاحب کی طرح عربی شیخ، تو وہ بھی واعظ تھا، تو واعظ بڑے جذباتی انداز میں کرتا اور لوگ بڑے اس کے ارد گرد جمع ہوتے تھے۔ تو ایک دن وہ حدیث پڑھی کہ کلو عمل ابن آدم یضاعف، ہیں یہ پڑھتے پڑھتے الا 700 ضعف میں نے پڑھا الا 700 ضعف، اب نہ ضعف ٹھیک ہے نہ ماد ٹھیک ہے، وہ چل رہا پیا، تو وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے بڑا، وہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، بڑے لوگ ہوتے جمع ہوتے تھے، سوال بھی ہوتے تھے، ان کے جواب بھی دیتے تھے، لیکن بلا مبالغہ بات ہے اس نے ایسے ہی پڑھا جی، تو چلتا ہے وہاں۔ تو
تو ہمارے یہاں بات میں کر رہا تھا کہ یہ جو جملے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، چیلنج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی بولو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مفہوم جن مختصر الفاظ کے ساتھ ہم نے ادا کیا ہے وہ مفہوم اتنے ہی الفاظ میں آپ ادا کریں، لیکن الفاظ ہمارے والے نہ ہوں، آپ کے اپنے ہوں، بس یہ ہے چیلنج اس کا مطلب۔ کوئی مفہوم جس طرح مختصر الفاظ میں ہم نے بیان کر دیا ہے آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں، اور الفاظ بھی مختصر ہوں، اتنے ہی۔ اسی لیے علماء بلاغت نے یہ باتیں کی ہیں کہ قرآن مجید کے بعض جملے جو ہیں نا وہ بھی ماشاءاللہ ایسے ہی لاجواب ہیں۔ مثلا اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس کا متبادل، اس ایک جملے کا متبادل ہے بڑے بڑے بلیغ جو ہے نا وہ پیش نہیں کر سکے۔ ہاں مختصر اور اتنے الفاظ پر مشتمل ہے جو جملہ تیار کیا گیا ہے علماء بلاغت کی طرف سے، وہ ہے القتل انفع للقتل، لیکن مفسرین نے 14-15 ایسی خوبیاں بیان کی ہیں جو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ میں موجود ہیں اور اس میں موجود نہیں ہیں۔